السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز طلباء، فرائض کے سلسلے میں یہ مسائل ہے، اور ان مسائل میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے جس ترتیب کے ساتھ مسائل بیان کیے ہیں، ان میں اب ہم فصل فی میراث الجدہ پر پہنچے ہوئے ہیں۔ فصل فی میراث الجدہ، بنیادی طور پر اس میں جو مسائل بتائے گئے ہیں وہ ایک تو جدہ نانی اور دادی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اردو زبان میں اس کے لیے ہمارے پاس الگ الگ الفاظ ہیں۔ ماں کو ہم نانی کہتے ہیں، اور والد کی ماں کو ہم دادی کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں دونوں کو جدہ ہی کہتے ہیں، اور اس کی جمع جدات آتی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، اور پھر جدہ صحیحہ اور جدہ فاسدہ، جیسا کہ اس میں تفصیل بتائی گئی کہ جس کی نسبت میں جد فاسد نہ آئے، یعنی وہ جد جو کہ وارث نہیں ہوتا، تو وہ جدہ صحیح ہے، جیسے باپ کی ماں ہے یا پھر ماں کی ماں ہے، دادی یا نانی ہے، یہ جدہ صحیحہ ہے، کیونکہ ان کی نسبت میں کوئی جد فاسد نہیں ہے۔ جیسے نانا کی ماں ہے، کیونکہ نانا وارث نہیں ہوتا، نانا یہ اصحاب الفروض میں نہیں ہے، عصبہ میں نہیں ہے، بلکہ وہ ذوی الارحام میں ہے۔ تو اس لیے ظاہر ہے کہ جب وہ خود وارث نہیں ہوتے تو ان کی جو ماں ہے بدرجہ اولی وارث نہیں ہوتی، تو یہ جد فاسد ہے۔ وہ دادی یا نانی جس کی میت کی طرف نسبت میں جد فاسد آ جائے، اس کو کہتے ہیں فاسد، اس اعتبار سے کہ وہ وارث نہیں ہوتے، عمل کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ وارث نہ ہونے کے اعتبار سے ہے۔ تو ان کے مسائل ہیں، اور یہ مسائل بہت ہی آسان ہیں، تو ہم اس کو کتاب کی روشنی میں سمجھیں گے۔ البتہ آپ کو میں جو بھیجا ہوں اس سے اس کے ایک دو مسائل کے سمجھنے میں آسانی ہوگی، اس لیے میں اس کو بھیجا ہوں۔ تو ہم کتاب پڑھتے ہیں میراث الجدہ، جدہ کی میراث۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَلِلْجَدَّةِ اِذَا لَمْ تَكُنْ أُمٌّ السُّدُسُ، اور جدہ یعنی دادی اور نانی کو اگر ماں نہ ہو تو سدس ملے گا۔ جدہ کا جو مقرر حصہ ہے اگر ماں نہ ہو تو وہ سدس ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جدہ کی وراثت کے لیے شرط یہ ہے کہ ماں نہ ہو۔ اگر ماں ہوگی تو دادی یا نانی ان میں سے کوئی بھی وارث نہیں ہوں گے۔ اگر ماں موجود ہے تو جدہ وارث نہیں ہوتی، لیکن اگر ماں موجود نہیں ہے تو ان کی وراثت کا ایک ہی حصہ ہے، اور وہ ہے سدس۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جیسے ماں کے حصے میں تبدیلی ہوتی ہے اولاد کے ہونے نہ ہونے کی وجہ سے، جو گزشتہ سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس طرح کی کوئی تبدیلی دادی یا نانی کے مقرر حصے میں نہیں ہوتی، بلکہ سدس ان کا مقرر حصہ ہے۔ تو جدہ کے لیے اگر ماں نہ ہو تو سدس ہے، یہ پہلی بات ہو گئی، یعنی چھٹا حصہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کی وفات ہو اور اس کے وارثوں میں اس کا بیٹا ہو اور اس کی نانی ہو، اس کا بیٹا ہو اور اس کی نانی ہو، تو نانی کو چھٹا حصہ ملے گا، تو اس لیے مسئلہ 6 سے ہوگا۔ تو اس جائیداد کے 6 حصے ہوں گے، ایک حصہ نانی کو دیں گے اور 5 حصے عصبے کے طور پر بیٹے کو دیں گے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی وفات ہو جائے، اس کے وارثوں میں اس کی دادی اور اس کا بیٹا ہو، میت کی دادی اور میت کا بیٹا ہو، تو ایسی صورت میں دادی کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بیٹا عصبہ ہوگا تو اس کے 6 حصے کریں گے، ایک حصہ دادی کو دیں گے اور 5 حصے بیٹے کو دیں گے۔ یہ پہلا مسئلہ ہو گیا۔
दूसरा मसला है वाहिदतन कानत औ अक्सरा, वो एक हो या एक से ज्यादा हो, एक या एक से ज्यादा हो। मिसाल के तौर पर किसी शख्स की वफात हो जाए और उसकी दादी और नानी दोनों है, माँ नहीं है लेकिन दादी या नानी दोनों है, तो ऐसी सूरत में उनका मुकर्रर हिस्सा छठा हिस्सा ही है। वो दो छठे हिस्से में वो दोनों मुश्तरक होंगे, छठे हिस्से में वो दोनों मुश्तरक होंगे। मिसाल के तौर पर किसी शख्स की वफात हो जाए और उसका बेटा, उसकी दादी और नानी मौजूद हों, तो छठा हिस्सा ये दादी और नानी का होगा। छह हिस्से होंगे जायदाद के, और एक हिस्सा दादी और नानी को दे देंगे, उसमें आधा आधा दोनों लेंगे, और बाकी पांच हिस्से वो किसके होंगे, बेटे के होंगे, बतौर असबा। वाहिदतन कानत और अक्सरा, वो एक हो या एक से ज्यादा हो, तो वो सब उसमें मुश्तरक होंगे। इज़ा तहाज़ैना, अगर वो दर्जे में बराबर होंगे, अगर वो दर्जे में बराबर होंगे। जैसे दादी है नानी है, ये दोनों दर्जे में बराबर हैं, ये दोनों दर्जे में बराबर हैं, इसलिए वो दोनों आधा आधा ले लेंगे। अगर वो दर्जे में बराबर ना हो तो जाहिर है कि वो वारिस नहीं बनेंगे। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स के इंतकाल के बाद उसकी दादी भी हो, नानी भी हो, और इसी तरह उनके नाना की अम्मी भी हो, नाना की अम्मी भी हो, तो ऐसी सूरत में जो दादी और नानी हैं ये दोनों तो दर्जे में बराबर हैं, वो वारिस बनेंगे। लेकिन जो नाना की अम्मी हैं वो वारिस नहीं बनेंगे, क्योंकि वो दूर के हैं, दूर के हैं, तो इसलिए वो वारिस नहीं बनेंगे। इसीलिए मौलिफ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इदा इदा तहाज़ैना, तहाज़ैना के माने जब वो दर्जे में बराबर हों, जब वो दर्जे में बराबर हों। ये तीसरी बात हो गई। उसके बाद कहते हैं फ़इन कान बादुहुन्ना अक़रबु मिन बादिन फ़हुवा लिक़ुरबाहुन्ना, अगर उनमें से बास बास से ज्यादा करीब हों तो वो छठा हिस्सा उसको मिलेगा जो उनमें करीब होंगे, यानी ज्यादा करीब होंगे। बहुत सी नानियां या दादियां वारिस हो रही हैं, बहुत सी नानियां या दादियां हैं, और उनके दर्जे में फर्क है। कोई कुर्बत के लिहाज से करीब हैं, जैसे कि नानी है या दादी है, और कोई उनके बाद वाले हैं। तो ऐसी सूरत में जो करीब वाले हैं वो वारिस होंगे, वो वारिस होंगे। जैसा कि आपको इस तरह आप उसको समझ सकते हैं कि अगर किसी शख्स का इंतकाल हो जाए और अगर उसके दादी हो और बेटा हो, दादी हो बेटा हो, तो वाज़ेह बात है कि दादी को छठा हिस्सा मिलेगा और बेटा जो है असबा होगा। किसी शख्स का इंतकाल हो जाए, उसकी दादी हो, नानी हो और चचा हो, तो दादी नानी ये दोनों छठे हिस्से में मुश्तरक हो जाएंगे, क्योंकि दर्जे में एक है, और चचा को असबे के तौर पर मिलेगा। और किसी शख्स का अगर इंतकाल हो जाए और उसकी पर नानी हो और दादी हो, पर नानी कहा मैंने, माँ की माँ पर नानी है और दादी है, तो यहाँ रुतबे में करीबी कौन है, दादी है, क्योंकि पर नानी तो फिर एक माँ की माँ, तो वो उस रुतबे में जो है दूर हो गई। तो मौलिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर वो एक दूसरे से करीब कुर्ब में बाद एक दूसरे से ज्यादा करीब हों, कोई ज्यादा करीब है, कई कई दादियां या कई नानी हैं, लेकिन एक ज्यादा करीब है और एक दूर के हैं, तो जो करीब वाले हैं उनको मिलेगा, और जो दूर के हैं उनको नहीं मिलेगा। ये एक राय है मौलिफ रहमतुल्लाह अलैह की। लेकिन राजेह बात यह है कि माँ की तरफ से चाहे कितनी भी दूर की नानी हो, माँ की तरफ से चाहे कितनी भी दूर की नानी हो, वो जो है वारिस होगी, और वो छठे हिस्से में मुश्तरक हो जाएगी, वो छठे हिस्से में मुश्तरक हो जाएगी, क्योंकि
وراثت میں جو اصل جو اعتبار ہے وہ نانی ہی کا ہے. جیسا کہ مشہور روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک نانی آئیں. وہاں جدہ ہی آتا ہے، یہ نہیں معلوم کہ وہ نانی تھی یا دادی تھی. کتابوں میں اسی کا ذکر آتا ہے جدہ، کیونکہ عربی میں اس کا فرق نہیں کرتے، دونوں کے لیے جدہ ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جدہ اللہ کے رسول حضرت ابوبکر رضی اللہ کے پاس آئیں اور اپنے وراثت کا حصہ طلب کیا. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتاب اللہ میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں پاتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی میرے پاس کوئی یہاں میرے سامنے نہیں ہے کہ میں اس کے مطابق تمہیں کچھ دوں. البتہ میں تحقیق کروں گا، صحابہ سے معلوم کروں گا. تو اتنے میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ کے لیے چھٹے حصے کا فیصلہ کیا ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ احادیث کے قبول کرنے میں بہت احتیاط کرتے تھے. انہوں نے پوچھا کیا تمہارے ساتھ کوئی گواہ ہے جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تھا؟ تو مسلمہ ابن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی یا نانی کو جدہ کو چھٹا حصہ دیا ہے. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہ چھٹا حصہ دے دیا. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو چھٹا حصہ ہے یہ حدیث کے مطابق ہے، چھٹا حصہ ہے حدیث کے مطابق ہے. اور اس کے بعد پھر مزید یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پھر اسی شخص کی جدہ آئیں. تو ظاہر ہے کہ وہ پہلے نانی آئی تھی، بعد میں دادی آئیں، یا پہلے دادی آئی تھی یا نانی آئیں، لیکن دوسری جدہ آئیں اور انہوں نے بھی اپنی وراثت کا مطالبہ کیا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس چھٹے حصے میں دونوں کو مشترک کر دیا، اس چھٹے حصے میں دونوں کو مشترک کر دیا. تو بہرحال علماء کہتے ہیں کہ وراثت میں جو اصل جس کے بارے میں حکم ملتا ہے وہ نانی کے بارے میں ملتا ہے، اور دادی چونکہ درجے میں اسی کے برابر ہے اس لیے اس کو برابر کہا، اس کے برابر اس میں مشترک کیا گیا ہے. تو بہرحال مولف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے بعض سے زیادہ قریب ہو تو اس کو ملے گا جو زیادہ قریب ہوتی ہے. یہ ایک رائے ہے. اور دوسری رائے کیا ہے اس کا میں نے ذکر کیا. وَتَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ، اور جدہ وارث ہوگی اس حالت میں کہ اس کا بیٹا زندہ رہے گا، یعنی میت کا باپ. جدہ کا بیٹا کیا ہوگا؟ میت کا باپ ہوگا. میت کے باپ کے ہوتے ہوئے بھی جدہ وارث ہوگی، کیونکہ میت کے باپ کے ہونے سے جو دادا ہے وہ محروم ہوتا ہے، کیونکہ جدہ جو وراثت پا رہی ہے وہ ماں کی وراثت پا رہی ہے. تو اس لیے میت کے باپ کے ہونے سے جدہ کی وراثت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، جدے کے مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. لہذا وہ اپنی جگہ پر اس کا بیٹا موجود ہے، یعنی باپ موجود ہے لیکن ماں موجود نہیں ہے، اس وجہ سے وہ وراثت پاتی ہے. تو جدہ وراثت پائے گی اگرچہ کہ اس کا بیٹا موجود ہو، کیونکہ جدہ کو جو وراثت کا حصہ مل رہا ہے وہ ماں کے نہ ہونے کی وجہ سے مل رہا ہے، باپ کی وجہ سے نہیں ہے. وَلَا يَرِثُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ جَدَّاتٍ، اور ایک وقت میں 3 جدات سے زیادہ وارث نہیں ہوتی. اور وارث نہیں ہوتی یہ ایک وقت کی بات نہیں ہے، ایک وقت کی بات نہیں ہے، بلکہ وارث نہیں ہوتی 3 جدات سے زیادہ، 3 جدات سے زیادہ وارث نہیں ہوتی. اس کو ہم لوگ سمجھیں گے کہ 3 جدات کون ہیں. 3 جدات کون ہیں؟ ایک تو نانی ہو گئی، اور دوسری جو ہے دادی ہو گئی، اور تیسری انہوں نے کہا کہ ایک تو کہا انہوں نے ام الام نانی، ام الاب والد کی ماں یعنی دادی، ام الجد یعنی میت کے دادا کی ماں یعنی پردادی، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ میت کے والد کی ماں پردادی. تو حنبلی مسلک کے مطابق یا مولف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق یہ 3 جو ہے وارث ہوتی ہیں.
وارث ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اگر وہ یعنی ولا یرث اکثر من ثلاث جدات، تین جدات سے زیادہ وارث نہیں ہوتی، اور وہ کون ہے؟ ام الام ہے، ام الاب ہے، وہ ام الجد ہے۔ یہ تینوں والد کی طرف سے، ایک تو پردادی ہو گئی، دوسری ایک دادی، ایک تو نانی ہو گئی، پھر دوسری دادی ہو گئی، تیسری پردادی ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد کہتے ہیں ومن کان من امہاتہن، اور جو ان کی ماں کی طرف سے ہوں گی، یعنی میت کی ماں کی طرف سے جو ہوں گی وہ بھی وارث بنیں گی، وَإِنْ عَلَوْنَا، اگرچہ کہ وہ کتنی بھی اوپر تک کیوں نہ جائیں، جیسے کہ نانی ہے، پرنانی ہے، پرنانی کے اوپر ہے، اسی طرح جتنی بھی اوپر وہ پہنچ جائیں وہ وارث ہوں گی ماں کی طرف سے، کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا کہ نانی جدہ کی وراثت میں جو اصل ہے وہ نانی ہی ہے، اور دادی کو اس کے ساتھ مشترک کیا گیا ہے درجے میں ایک ہونے کی وجہ سے، درجے میں ایک ہونے کی وجہ سے، اس لیے ماں کی جانب سے چاہے کتنی بھی اوپر تک دادیاں نانیاں ہوں وہ وارث ہوں گی، البتہ والد کی طرف سے جو وارث ہوں گی جیسا کہ کہتے ہیں وہ وہ یا دادی ہوں گی یا پھر پردادی ہوں گی، دادی ہوں گی یا پھر پردادی ہوگی۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلَا تَرِثُ جَدَّةٌ تُدْلِي بِأَبٍ بَيْنَ أُمَّيْنِ، اور وہ جدہ وارث نہیں ہوتی جو قریبی ہوتی ہے ایک باپ کے ذریعے دو ماؤں کے درمیان۔ الفاظ مشکل ہیں لیکن مسئلہ بہت ہی آسان ہے، یعنی نانا کی امی، نانا کی امی، ایک تو نانی ہے، پھر اس کے نانا ہے، تو نانی تو وارث ہوگی، شیخ صاحب لیکن اس جو لائن کو ریپیٹ کر دیں جو لکھا ہوا ہے، یہ جو ابھی آپ نے بولی ہے۔ ہاں، ولا یرث اکثر من ثلاث جدات، تین جدات سے زیادہ وارث نہیں ہوتی، ام الام نانی، وہ ام الاب دادی، وہ ام الجد اور پردادی، ومن کان من امہاتہن، اور جو ماں کی طرف سے جدات ہوتی ہیں وہ وارث ہوں گی، وَإِنْ عَلَوْنَا، اگرچہ کہ وہ بہت اوپر تک چلی جائیں، ولا ترث جدۃ، اور کوئی وہ جدہ وارث نہیں ہوتی تدلی جو میت کے قربت پاتی ہے یا میت کی قریبی ہوتی ہے، بِأَبٍ کسی باپ کے ذریعے، بین امینی دو ماؤں کے درمیان، یعنی نانا کی امی، نانا کی امی یہ وارث نہیں ہوں گی، ماں کے جو والد ہیں ان کی امی، یعنی نانا کی، میت کے نانا کی جو امی ہے وہ وارث نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ نانا خود وارث نہیں ہوتے نا، میت کے نانا میت کے اصحاب الفروض میں سے نہیں ہے، دادا اصحاب الفروض میں سے ہے لیکن نانا نہیں ہے، تو جب وہ خود وارث نہیں ہوتے تو ان کے واسطے سے جو جن کا رشتہ ہوتا ہے وہ بھی بدرجہ اولا وارث نہیں ہوں گے۔ اس پر اہل علم کا اجماع ہے، اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ جو نانا کی امی ہوں گی وہ وارث نہیں ہوں گی، اس لیے کہ نانا خود وارث نہیں ہوتے، تو بدرجہ اولا ان کے واسطے سے جو رشتہ بنتا ہے وہ بھی وارث نہیں ہوتا۔ ان کے وارث نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ اصحاب الفروض میں سے نہیں ہے لیکن ذوی الارحام میں ہے، ذوی الارحام کی وراثت کی جب باب آئے گا تو اس میں اس کا ذکر آئے گا۔ ولا بأب اعلی من الجد، ولا بأب اعلی من الجد، اور اسی طرح وہ جدہ بھی وارث نہیں ہوتی جو جو باپ کے ذریعے سے وارث ہوتی ہو اور وہ دادا کے اوپر ہو، دادا کے اوپر ہو۔ یہ مسئلہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ پردادی یہ کہتے ہیں کہ جو دادا کے جو اوپر ہے یعنی دادی وارث ہوگی اور پردادی وارث ہوگی، اور اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ وارث نہیں ہوتا، یہ قول ہے، یہ ایک قول ہے، لیکن جیسا کہ اہل علم کا ایک دوسرا قول یہ ہے کہ وہ کتنے بھی اوپر تک جائے وہ وارث ہوتی ہیں، اس لیے کہ جب دادا وارث ہوتا ہے تو دادا کی امی بھی وارث ہوں گی، ظاہر ہے کہ اس وقت جب کہ ان کے نیچے والے جو قریب والے ہوں وہ نہ ہوں، لیکن وہاں جو ہے نانا چونکہ وارث نہیں ہوتے اس لیے ان کی امی وارث نہیں ہوتی، لیکن دادا چونکہ وارث ہوتے ہیں تو اس لیے
ایک قول یہ ہے کہ وارث ہوتی ہیں، لیکن مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو دادا کے اوپر جو باپ ہوتے ہیں ان سے جو دادی ہوتی ہیں، یعنی دادا کی امی، دادا کی جو والدہ ہیں وہ وارث نہیں ہوتی، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ اہل علم کا دوسرا قول یہ ہے کہ جب دادا وارث ہوتے ہیں تو وہ بھی وارث ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ فَإِنْ خَلَّفَ، اور اگر میت پیچھے چھوڑ جائے، خلفہ مانے پیچھے چھوڑ جانا، اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے وارثوں میں موجود رہے، فَإِنْ خَلَّفَ جَدَّتَيْ أُمِّهِ، فَإِنْ خَلَّفَ جَدَّتَيْ أُمِّهِ، اور اگر وہ چھوڑ جائے اس کی ماں کی دو جدات کو، یعنی نانی اور پرنانی کو، وہ جدتِ ابی ہی، اور اس کے والد کی طرف سے دو جدات کو، وہ کون ہیں؟ دادی پر دادی۔ جدتِ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، جدتِ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے اور مضاف ہونے کی وجہ سے اس کا نون ساقط ہوا ہے۔ تو فَإِنْ خَلَّفَ، اور اگر میت چھوڑ جائے جدتِ اُمِّهِ، اس کے ماں کی جانب سے دو جدات کو، وہ جدتِ ابیہ، اور اس کے والد کی جانب سے جو دو جدات کو، یعنی نانی پر نانی، دادی پر دادی، تو کتنے ہو گئے؟ یہ 4 ہوئے نا؟ تو کہتے ہیں سقطت ام ابی امہ، تو اس کے ام ابی امہ، اس کے ماں کے والد کی ماں، وہی نانا کی امی، جو وارث نہیں ہوتے وہی نانا کی امی، وہ ساقط ہو جائیں گی۔ یعنی اب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ہے دادی، نانی پر نانی ہے، دادی پر دادی ہے، تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو پر نانی ہے وہ ساقط ہو جائیں گی۔ والمیراث للثلاث الباقیات، اور جو وراثت ہوگی وہ باقی 3 جو جدات ہیں ان میں تقسیم ہوگی، 3 جدات میں تقسیم ہوگی۔ کس طرح؟ وہ چھٹے حصے کے 3 حصے کیے جائیں گے اور ان تینوں کو ایک ایک حصہ دیا جائے گا اگر بیک وقت یہ موجود ہوں تو۔ جدات کا باب یہاں ختم ہوتا ہے۔ اب یہاں جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ دور کے ہیں، اگر وہ پردادی کو اگر وہ وارث بنا رہے ہیں تو اس میں وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے وارث بنا رہے ہیں جبکہ وہ دور کے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اجتہادی مسائل ہیں، اور یہ مولوی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ جب وہ صحیح طریقے سے، یعنی صحیح طور پر، یعنی نانا کی امی نہیں ہے بلکہ وہ دادا کے واسطے سے ہیں جو وارث بنتے ہیں، تو جب وہ جدہ اس صحیح واسطے سے وہ بن رہی ہیں اور وہ موجود ہیں تو وہ محروم نہیں ہوں گی بلکہ وہ ثلث میں شریک ہوں گی، یہ مسلک ہے مولوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ مسائل ہے وراثت کے، اس میں کئی لحاظ سے جو ہے ہر ایک کو ایک پر قیاس کرنا بہت مشکل ہے۔ بعض مسائل میں بعض حالات کی رعایت کرتے ہوئے یا پھر جو ہے بعض تعلقات کی رعایت کرتے ہوئے جو قیاس ہے اس کے خلاف بھی اہل علم کا اجماع ہے یا پھر اہل علم کا اجتہاد ہے۔ قیاس کے خلاف بھی اہل علم کا جو ہے اجماع ہے۔ تو اس لیے اب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جدات ہی میں سدس جب ان کو مل رہا ہے تو اس میں ایک دوسرے کو شریک کیے ہیں، تو یہ صحابہ کا اجتہاد ہے اور اس پر صحابہ کا اجماع ہے، دادی اور نانے کو شریک کیے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو اصول ہے کہ نیچے والے کے رہتے ہوئے اوپر والے ساقط ہو جاتے ہیں، یہ اصول تو ابھی ہم لوگ پڑھے ہیں اس میں بھی، تو یہ بھی ایک اہل علم کا خیال ہے۔ اور دوسرا خیال یہ ہے کہ ساقط وہ ہوتے ہیں جو جدہ فاسدہ ہوتی ہیں وہ ساقط ہوتی ہیں، لیکن جو جدہ صحیح ہیں وہ چاہے کتنے بھی اوپر ہوں وہ ساقط نہیں ہوں گی۔ تو یہ جو اصول ہوگا یہ جدہ کے باب میں ہوگا۔ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو وراثت کے کئی اصول ہیں، جب ہم دادا کے مسائل پڑھ رہے تھے تو وراثت کے کئی اصول وہاں جو ہے تبدیل ہو رہے ہیں دادا کے مسائل میں، جب وہ بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دادا کے ہوتے ہوئے بھی بھائیوں کو ساقط نہیں کرتے جبکہ والد کے ہوتے ہوئے بھائیوں کو ساقط کرتے ہیں۔ پھر اس کو جو ہے دادا کو کئی مسائل، پھر اس کی رعایت کرتے ہوئے دادا کو جو ہے اختیارات دیتے ہیں کہ چاہے تو وہ جو ہے انہی میں کا ایک حصہ بن جائے یا پھر جو ہے پورا ثلث لے لے۔ اس طرح جو یہ خصوصی مسائل کے لیے ہے، ایسے مسائل کے لیے جو خصوصی اجتہاد علماء کا، تو ہم اس کو انہی مسائل تک محدود رکھیں گے، اس کو نہیں پھیلائیں گے۔ جہاں سب کے لیے کوئی اصول بنایا گیا ہو، وراثت کا عام اصول ہو، تو اس عام اصول میں لیں گے۔ تو یہ خصوصی مسائل ہیں، جیسے کہ بہت سے مسائل میں استثناء ہے
کئی مسائل میں جیسے دادا کے مسائل میں ہے، تو اس لیے ہم اسی حد تک محدود رکھیں گے. تو جدہ صحیحہ چاہے وہ کتنے بھی اوپر کیوں نہ ہو، اہل علم کا یہ خیال ہے کہ وہ ساقط نہیں ہوتی، کیونکہ وہ صحیح واسطے سے میت سے تعلق رکھتی ہیں. لیکن جو فاسد راستے سے تعلق رکھتی ہیں وہ وارث نہیں ہوں گی. یہ اسی حد تک رکھیں گے کیونکہ یہ سارے مسائل جدہ کے باب کے ہیں. دوسرے مسائل کو اس پر قیاس نہیں کریں گے. دادا اور نانا کے یہ جو مسائل ہیں، یہ اصولی طور پر تو ہم کو انہی آیتوں سے ملتے ہیں قرآن مجید میں، جو 3 جگہوں پر وراثت کے مسائل بیان کیے گئے اسی سے ملتے ہیں. بعض احادیث سے ملتے ہیں، بعض صحابہ کے اجماع سے ملتے ہیں، بعض ان کے اجتہاد سے ملتے ہیں. تو سارے مسائل جو ہے متفق علیہ نہیں ہیں، لیکن اصول متفق علیہ ہے. بہت سے مسائل متفق علیہ ہیں، یہ بھی دوسرے ابواب کی طرح ہے. لیکن یہ چیز جو ہے سب میں مشترک ہے. اس میں کوئی اجماع نہیں ہے کہ یہ جو وارث بنتے ہیں اس میں وہ 3 قسم کے ہیں. ایک تو عصبہ ہیں، اور دوسرے اصحاب الفروض ہیں، اور دوسرے ذوی الارحام ہیں. ہر ایک کے اپنے احکام ہیں. عصبہ کے اپنے احکام ہیں، ذوی الفروض کے اپنے احکام ہیں، اصحاب الفروض کے اپنے احکام ہیں، اور پھر جو ذوی الارحام ہیں ان کے اپنے احکام ہیں. تو دادا یہ عصبہ میں ہے، اور بعض لحاظ سے وہ صاحب فرض بھی بنتا ہے. لیکن جو نانا ہے وہ بھی وارث بنتا ہے، لیکن اصحاب فروض کے طور پر نہیں بنتا، بلکہ وہ ذوی الارحام کے طور پر بنتا ہے. تو ہر ایک کو رشتے کے حساب سے اس کے مقام پر رکھا گیا ہے، اور اس کی وراثت کا جو حصہ بھی ہے وہ اسی اعتبار سے اس کے لیے رکھا گیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے یہاں رک جائیں گے ہم لوگ.